الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین و حضرات، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالی حلال کو ہی قبول فرماتا ہے، تو فرمایا جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے، اللہ تعالی اس کے صدقے کو اپنے دست قدرت سے پکڑتا ہے، قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے اس صدقہ کی، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیرے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے اور اپنے مالک کو نفع دیتا ہے۔ ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، پھر سر جھکا لیا، تو ہم نے بھی اپنے سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ یہ معلوم نہیں کہ کس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا اور چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار خوشی نمایاں تھی، تو ہمیں یہ بات سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوش ہونا۔ اور فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ امام مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے سلوک کرو، اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو، یعنی ان کا حق انہیں دو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، اسلام کا پل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ اور شکم اور زبان کی حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، جو ان کی حفاظت کرے، ان کی کفالت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بازار نے علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، یعنی جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ حق بولے یا سکوت کرے، یا حق بولے یا خاموش رہے، بری بات زبان سے نہ نکالے، اور جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا اللہ رسول پر ایمان نہیں، اور جو حق بیانی نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا اور بری بات زبان سے نکالتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کا بھی اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا، اپنے مہمان کا اکرام نہیں کرتا، اس کا اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اور صحابہ کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر رکھ لو، یعنی تمہارے مال زکوٰۃ کے بعد تمہارے مال جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے مضبوط قلعوں کے اندر، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعانت کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو پتہ چلا کہ صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، صدقہ سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں، اور صدقہ سے انسان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، ہلاکت سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جس بیماری کو کوئی دعا اثر نہ کرتی ہو، جس بیماری پر، اس بیماری کو صدقہ دور کر دیتا ہے، اور جو چیزیں جو ہیں وہ پیسہ سے، روپیہ سے جو تکلیف نہ جاتی ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے سے چلی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے شر کو یعنی تکالیف کو دور کر دیا، وہ امن میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے امان دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، اور جن پر زکوٰۃ واجب ہے، مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔